ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے. ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ بتائیے 75 سال میں کیا بدلا؟ لوگ آج اسد الدین اویسی پر الزام تو لگاتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن کا، مگر جو بات مولانا آزاد نے کہی تھی، آج 75 سال کے بعد بھی ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن ملے. مذہب کی بنیاد پر نہیں، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر ملے. جب ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو. الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے. بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصہ داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے. آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی. یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے. بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو. مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو، بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے. یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے. جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے. اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی. مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے. ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے. باقی کے سب سماج ہیں،
ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں تم بی جے پی کو روکو۔ ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میری بات آپ سمجھیے، یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، آپ بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ یہ بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے؟ نہیں روک پا رہے۔ یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے۔ طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کے چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف۔ بتاؤ گلفشاں سیفی جیل میں کیسے؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو مظفرآباد کو۔ کیجریوال میرے ساتھ چل کے بتاؤ تم نے کیا کام کیا، میں دکھاؤں گا تم کو۔ یہاں پر آئیں گے، مسلمانوں کے درمیان میں آئیں گے تو بولیں گے دیکھو آپ کی زندگی کو ہم بچا رہے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو ہم نے یہ اسپتال بنایا، یہ اسکول بنایا۔ کیوں اسپتال اسکول یہاں پر کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جو لوگ چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کو اغیاروں کی چوکھٹ پر بیچ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے۔ میری اس بات کو یاد رکھو۔ آپ کہا تھا، وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے۔ یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے۔ کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دعوت گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے جانے کے بعد مجلس کے امیدوار کا جلسہ ہو چکا تو لوگ آ کے بولیں گے دیکھو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے۔ کوئی آ کر اگر یہ کہے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ اب ہم سونے والے نہیں ہیں، اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہم نہیں سوئیں گے۔ تم 75 سال کے ہم کو یہ جھوٹے سیکولرزم کی افیم ہم کو چکا چکا کر تم نے ہم کو سلا دیا۔ اب ہم جاگنے والے ہیں۔ جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ، سو جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے درمیان میں ایک پاگل اسد آیا ہے جو ہمارا شیر ہے، ہم کو جاگنے کی عادت ڈال چکا ہے۔ اب ہم جاگیں گے، سوئیں گے نہیں۔ اب ہم ہوش مندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری اس بہن کی یہ جذباتی باتیں جو طاہر حسین کی وائف نے، ان کی بیگم نے آپ کے سامنے کہی، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔
میرے بھائی، عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو صرف نعروں سے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم مصطفی آباد میں صفائی کا انتظام چاہتے ہیں، مصطفی آباد میں وہ برج روڈ کی ٹریفک جہاں پر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا پینے کا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسکول چاہتے ہیں، کالج چاہتے ہیں، تو صرف نعروں سے نہیں ہوگا، تم کو اپنی آواز کو بھجانا پڑے گا۔ دلی کے ویدھان سبھا میں لڑنا پڑے گا تم کو، اور اس کے لیے آپ کو ایک ووٹ کا صحیح استعمال جب آپ کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ صرف ہم ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ ووٹ حاصل کرو، اور کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔